بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، امید ہے آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ تو آج میں ایک بار پھر استغفار کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گی۔ اس سے پہلے بھی میں کافی ویڈیوز بنا چکی ہوں استغفار کے بارے میں۔ اگر آپ میری استغفار والی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو تمام ہی ڈیفرنٹ لگیں گی، اور تمام میں جو میں نے باتیں کی ہیں، جو میں نے فضیلت بتائی ہے، وہ الگ الگ ہی آپ کو لگے گی بالکل، کیونکہ استغفار کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور یہ جو ہے نا لائف چینجنگ ہے۔ تو میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ استغفار سے جو ہے نا زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ اتنی پاورفل ہے، استغفار اتنی پاورفل ہے، اور اسی کے بارے میں آج میں آپ سے ایک بار پھر بات کروں گی۔ اس کے اوپر میں نے سٹوریز بھی لوگوں نے جو ریئل اپنی شیئر کی ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، لیکن میں آج آپ کو اور مزید اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو استغفار کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے، جو لوگ چاہتے ہیں دنیاوی فائدہ جو ہے، تو اس سے جو ہے نا دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ پہلے بھی میں بہت ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں کہ جتنے بھی پیغمبر تھے ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، پریشانی آئیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، تو جو بھی دعائیں کی تھی اس میں انہوں نے پہلے استغفار کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی۔ تو استغفار بہت زیادہ ضروری ہے، اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں نا، سب نے توبہ کی اور استغفار کی تلقین کی ہے۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی نا، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کس طریقے سے دعا کری تھی؟ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، اور اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ جو ان کے سولجرز تھے، نہ صرف وہ انسان تھے بلکہ ان میں جنات بھی شامل تھے، چرند پرند سبھی شامل تھے، کیونکہ ان کی دعا اتنی پاورفل تھی۔ ان کی پاورفل کیوں تھی؟ کیونکہ ان کی دعا میں استغفار تھا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں ہو رہی، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو آپ کثرت سے استغفار کریں۔ آپ کو مال و دولت چاہیے تو آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ آپ کو دولت عطا فرمائے گا اور اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ اس کے علاوہ آپ پر اگر کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی برا وقت آ جائے تو آپ کثرت سے استغفار کریں، ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ بہت پاورفل ریمیڈی ہے فور ریلیف، جیسے آپ کو سکون ملے گا، جس سے آپ کو اگر آپ کے اوپر پریشانی آ گئی، مصیبت، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ استغفار کریں۔ استغفار نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ گناہ کے بعد جو اثرات ہوتے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو تکلیف آپ کو پہنچنے والی ہوگی نا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جب بھی دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے نا تو استغفار بہت زیادہ پاورفل ہے۔ تو جب بھی آپ دعا کریں نا تو پہلے استغفار کریں۔ بعض دفعہ بہت ساری ہم پریشانی میں، تکلیف میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، غلط گناہ کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں، مصیبت میں آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ گناہ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں پریشانی میں ڈالتے ہیں، مصیبت میں، کہ ہم برا وقت آئے تو ہم جو ہے نا اس سے جو ہے نا پک کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے ہمارے پر مصیبت یا پریشانی آتی ہے، اور وہ ہماری اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ تو جب بھی پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو کثرت سے استغفار کریں، تو اس سے گناہ بھی ہمارے کم بھی ہوں گے اور ختم بھی ہوں گے، اور اس سے ہماری مصیبت پریشانی جو ہے نا وہ ٹل جائے گی۔ کبھی کبھی ہم ورلڈلی افیئرس میں پھنس جاتے ہیں، دنیاوی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں، برے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بری چیزیں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے دل پر ان سب چیزوں کا بہت اثر پڑتا ہے۔ تو ہم اپنے دل کو خالص پاک صاف کریں، کس طریقے سے کریں؟ استغفار کریں گے نا تو آپ کا دل جو ہے نا بالکل پیور اور خالص ہو جائے گا اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ اور میں نے خود یہ چیز فیل کی ہے کہ استغفار کرتے ہیں نا تو بہت ساری حرام کاموں سے ہم خود کیسے بچ جاتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کرتا کرنے کا۔ میں نے یہ خود اپنی لائف میں یہ چیز جو ہے نا ایکسپیرینس کی ہے، میں نے خود دیکھی ہے۔ تو دل جو ہے نا ہمارا صاف ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل پر، جیسے ہم نے کوئی گناہ کر تو ہمارے دل پر جو ہے نا ایک ڈاٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلیک ڈاٹ آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ڈاٹ آتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے نا جب ہم گناہ کرتے جاتے ہیں نا تو وہ ڈاٹ آتے رہتے ہیں، اور ہمارا دل جو ہے نا وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دل کالا ہو گیا،
تو دل ہمارا کالا ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم کثرت سے صبح شام آپ استغفار کریں, ڈیلی استغفار کریں, تو آپ کا دل جو ہے نا وہ صاف ہو جائے گا. اور یہ جو بلیک ڈاٹ آتے ہیں نا یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہمارا دل جو ہے نا کالا نہیں ہونا چاہیے, مسلمان کا دل کالا نہیں ہونا چاہیے. جب ہم استغفار کرتے ہیں نا تو ہم اپنے لیے تو کرتے ہیں, ہم اپنے گناہ بھی معاف کرا رہے ہوتے ہیں, لیکن استغفار جو ہے نا ہم جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی ہم استغفار کر سکتے ہیں. تو ان کے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا رینک بڑھائے گا جنت میں, ان کے بھی درجات بلند ہوں گے. تو اگر ہم جیسے ہمارے والدین کے لیے دعا بھی ہے نا, ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں, اپنے لیے تو کرتے ہیں. آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہے یا حیات بھی ہے نا تبھی بھی اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے نا مغفرت کی دعا ضرور کرنی چاہیے. اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے نا استغفار نا بہت زیادہ پاورفل ہے. صرف دنیاوی فائدے نہیں ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوں گے. استغفار کرنے سے جو ہے نا ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں, اور ہمیں جو ہے نا جہنم سے نجات کا ذریعہ بھی استغفار ہمارے لیے. تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزوں کی گارنٹی دی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان میں ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا, اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد, اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا, عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں. تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں ویسے تو ہیں, لیکن دنیا سے تو وہ جا چکے ہیں نا, لیکن استغفار تو ہے نا, تو ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے. اگر ہم استغفار کرنا چھوڑ دیں گے نا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے, ہماری ہلاکت ہے. تو استغفار کو نا ڈیلی کر لیں, صبح شام. جیسے نماز پڑھتے ہیں نا, نماز پڑھتے ہیں اگر سجدے میں بھی جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں نا رب اغفر لی, تو سجدے میں پڑھیں, سجدے کے دوران پڑھیں, مطلب اٹھنے کے جب ہم بیٹھتے ہیں جب بھی پڑھیں آپ, اور نماز کے بعد پڑھیں, سوتے جاگتے استغفار کرتے رہیں. تو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے اور آپ کی زندگی سکون سے گزرتی رہے اور آپ انجوائے کریں اپنی لائف کو, تو استغفار کرتے رہیں. اس سے جو ہے نا کافی آپ کی زندگی میں سکون رہے گا. اچھا, آپ کو پتہ ہے نا کہ فرشتے ہمارے برے اور اچھے اعمال لکھتے ہیں. تو فرشتوں میں جو ہے نا 2 فرشتے ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں حسنات اور ایک ہوتے ہیں سیئات. حسنات جو ہوتے ہیں نا وہ سپروائزر ہوتے ہیں فرشتوں کے, اور جو سیئات ہوتے ہیں نا وہ فرشتے جو ہیں ہمارے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا تو حسنات جو ہے نا سیئات جو ہے نا ہمارے گناہ لکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو حسنات فرشتہ جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ رک جاؤ, ابھی ان کا گناہ نہیں لکھو, کیونکہ انہوں نے صبح میں اگر گناہ کیا ہے نا تو شام تک انتظار کرو, ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لے. تو اگر ہم استغفار کر لیتے ہیں نا تو ہمارا گناہ نہیں لکھا جاتا. تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے نا, گناہ ہو جائے, تو فوراً استغفار کریں, تو وہ گناہ جو ہے نا ہمارے کم ہو جائیں گے. تو قیامت والے دن جب ہمارے گناہ کی پوری ہماری فائل جو تیار ہوتی ہے نا گناہ ثواب کی, جب وہ جائے گی تو اس کے اندر جب ہمارے گناہ ہوں گے اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس نے توبہ کر لی تھی, تو ہمارے گناہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے اس طریقے سے. تو استغفار کرتے رہا کر. میں یہ کہتی ہوں نا کہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ تو کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے, گناہ تو ہم سبھی سے ہوتے ہیں نا, لیکن گناہ کو کرتے رہنا نہیں چاہیے. پلٹ جانا چاہیے فوراً اللہ کی طرف, نہ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کر لینی چاہیے. جیسے گناہ ہونا فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے رو کے, اور اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے. ہم انسان ہیں, ہم خطا کے پتلے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گناہ نہ کریں نا. اور شیطان کا کام بھی ہمیں بہکانا ہے. شیطان ہمیں کتنا زیادہ بہکاتا ہے, ہم تھوڑا سا کچھ غلط کرتے ہیں وہ ہمیں بڑھ چڑھ کر اور چیزیں بتا رہا ہوتا ہے, ورغلا رہا ہوتا ہے. تو شیطان کا کام ہی یہی ہے, اور ہم خود بھی ایسے ہی بن چکے ہیں نا. تو لیکن اگر ہم استغفار کریں گے نا تو پھر ہمارے گناہ کم بھی ہوں گے, پھر آہستہ آہستہ جب کرتے جائیں گے تو ختم بھی ہو جائیں گے, اور اس طریقے سے ہمارا دل بھی صاف ہوتا جائے گا, ہمارے گناہ بھی کم ہوں گے, اور ہم جہنم سے بھی بچیں گے, سزا سے بھی بچیں گے, ہمارے جو ہے دنیاوی معاملات بھی سدھر جائیں گے. تو استغفار کے اتنے زیادہ فائدے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ استغفار کریں. تو صبح شام, اور میں نے اتنے زیادہ طریقے بتائے ہیں, اور پیغمبروں کی جو دعائیں ہیں اس میں بھی استغفار ہے, سید الاستغفار ہے, بہت سارے استغفار. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو جو میں نے استغفار کی بنائی تھی نا, اس کے اندر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ طریقے سے کیسے اللہ تعالیٰ کو منا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکتے ہیں, نماز میں پڑھیں,
ہر طریقے سے آپ پڑھیں۔ استغفار بہت زیادہ پاورفل ہے، تو استغفار کو لازم کر لیں آج سے۔ استغفار کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا، اور استغفار کے بارے میں آپ کے ساتھ اسٹوری بھی شیئر کروں گی، اور اسٹوری سے یہ ہوتا ہے کہ موٹیویٹ ہو جاتا ہے نا، ہم کو لگتا ہے کہ اور کسی کو اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں نا، تو میں بھی ایسے ہی موٹیویٹ ہوتی ہوں، دیکھ کر کامنٹس پڑھتی ہوں تو موٹیویٹ ہو جاتی ہوں۔ ایک بار میں نے دیکھی تھی ویڈیوز کے اندر نماز کے بارے میں، کن کی نماز تھی، پھر میں نے کامنٹس پڑھے تھے، تو میں کامنٹس میں لوگوں نے بہت کہا ہوا تھا کہ یہ بہت پاورفل ہے، ہم نے کی ہے، اور پھر جب میں نے کی تو واقعی میں مجھے بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا تھا، اور میں نے اپنی وہ والی نماز جو ہے نا ویڈیو میں شیئر بھی کی تھی، اس میں بہت سارے کامنٹس ابھی تک اس کے اوپر ویوز میرے پاس آتے ہیں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ موٹیویٹڈ رہیں، تو اگر آپ موٹیویٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کو میری ویڈیو دیکھنی پڑے گی روز، تو آپ لوگ میری ساری ویڈیو دیکھا کریں، اور میں بہت محنت سے بناتی ہوں، اور ڈفرینٹ ٹاپکس سے بناتی ہوں۔ بہت سارے ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر بالکل بھی ویوز نہیں آتے، لیکن میں پھر بھی بناتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے، تو اسی لیے۔ اور بس آپ لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، امید ہے آپ لوگ موٹیویٹ ہوں گے اور استغفار کریں گے کثرت سے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی لائف میں بہت زیادہ چینج آئے، کیونکہ میں نے بھی چینج جو ہے نا دیکھا ہے اس سے، تو آپ لوگ اس کو لازم کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، میری ویڈیو کو لائک کر دیے گا، اور اچھا سا کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ولاگ میں ملیں گے، اللہ حافظ۔